پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے, حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں, شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے, بیان سنا انہوں نے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا, لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے, ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے, میں برائی کی طرف کیوں جاؤں. تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں, جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ہو ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں, پہلی والی بھی کرتی ہے, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی, چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو, انجوائے کرو, کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا, آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو, اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا. 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے, پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے, اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, تو بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان سے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے. کہہ رہے بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو. سوسائٹی کی بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی. یار ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے, اللہ نے بچے دے دیے. 17.5 کے پتہ نہیں 16 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی. بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے ایک بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے. یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے.
اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دیے, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام